کہ جب جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دیکھا، حسن و جمال کا نظارہ کیا، تو بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہ اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ مکے والوں کی تعریف سنی، سرداران مکہ کی تعریف سنی کہ اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، حسن میں جمال میں منفرد ہے۔ تو عبد المطلب نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس بچے کا نام بھی میں نے ایسا رکھنا ہے جو سب سے منفرد ہوگا، جو سب سے جدا ہوگا، اور ایسا نام ہوگا جس نام کا معنی ہی تعریف ہوگا۔ سیدہ آمنہ کے پاس آئے، پوچھا بیٹے کا کیا نام سوچا؟ تو اماں آمنہ نے جواب دیا، ابھی یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو کل امام الانبیاء بنے گا، نبی الانبیاء بنے گا، جو نبیوں کا امام اور نبیوں کا نبی بنے گا، اور یاد رکھنا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کے اس خواب اور جناب عبد المطلب کے اس فیصلے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھ دیا گیا، اور جناب عبد المطلب نے عقیقہ کیا۔ 7واں دن تھا، عقیقے میں خاندان والوں کو، مکہ کے سرداران کو جمع کیا، مدعو کیا، دسترخوان سجا، کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مکہ کے لوگوں نے، سرداران مکہ نے سوال کیا، اے سردار مکہ، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ جناب عبد المطلب کا یہ جواب سن کر قوم حیران ہوئی، مکہ کے لوگ حیران ہوئے، اور مکہ کے لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنا عجیب نام، اور اپنے خاندان سے ہٹ کر، اپنی روایت سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا؟ تو جناب عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے یہ نام محمد اس لیے رکھا کہ اس نام کی وجہ سے اللہ اس کا ذکر، اللہ اس کی تعریف